یہ یزیدیت اور حسینیت دونوں ایک ساتھ چلی ہیں، لیکن حسینیت کا دوسرا نام جماعت اہل سنت، حسینیت کا دوسرا نام سواد اعظم، حسینیت کا نام قادریت، حسینیت کا نام نقشبندیت، حسینیت کا نام سہروردیت، حسینیت کا نام چشتیت، یہ سب کے ساتھ چشتیت ہو تو حسینیت کا طبقہ ہے، قادریت ہو حسینیت کا طبقہ ہے، نقشبندیت ہو حسینیت کا طبقہ ہے، اور سنیت ہو حسین کے نعرے کا طبقہ ہے۔ اور یزیدیت بھی تو چلی ہے نا، پہلے بھی یزیدیت اور یزیدیت کا نام بدلا، اسی کا نام ہو گیا خارجیت، اسی کا نام ہو گیا رافضیت، اسی کا نام ہو گیا وہابیت، اسی کا نام ہو گیا دیوبندیت، یہ سب یزیدیت کے کام ہے، ان کے علاوہ کچھ نہیں۔ زندہ باد زندہ باد مرد آباد۔ آپ کوئی کہے گا نہیں کھانے والا آج مولی فاروق صاحب کو اٹھا جا غصے میں نہیں، اللہ مجھے کوئی غصہ نہیں نظر آ رہا ہے، میں تو نرم آدمی ہوں، مکمل ہوش حواس کے ساتھ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھو اور ہاتھ رکھ کر کے مجھے بتاؤ، کیا ہمارے بچے امام حسین کے نعرین کے نیچے ہاتھ سے قربان ہونے کے لائق ہیں کہ نہیں ہے؟ امام حسین کے جوتے مبارک کے نیچے کی مٹی، اس مٹی سے ہمارے بچے اور ہماری جانیں قربان ہو جائے۔ وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے آقا کریم علیہ السلام حضرت فاطمہ زہرا کے کہا ہے کہ حسین کو رونے مت دیا کرو، صحابہ جان کیوں نہ رونے دیا کریں؟ جب حسین روتا ہے آسمان کے فرشتے پریشان ہو جاتے ہیں، جب حسین روتا ہے آسمان کے فرشتے پریشان ہو جاتے ہیں، اور کوئی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا کریم خود آگے تشریف لائے، گھر میں بیٹھے اور سمجھائیں حسین کو رونے مت دیا کرو۔ ارے میرے پیارو، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے بارے کیا بیان کرو، اگر اسی موضوع پہ آ جاؤں گا بہت سی باتیں رہ جائیں گی۔ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جزیدی کے رات بدلتا رہا ہر دور میں اور بدلتا رہے گا، آگے بڑھتا رہے گا۔ اب سینے پہ ہاتھ رکھو۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر کوئی شخص دنیا کے اندر میرے باپ کو یا آپ کے باپ کو یہ کہہ دے کہ جناب والا مولانا صاحب مفتی صاحب آپ بڑے اچھے آدمی ہیں، لیکن آپ کے والد صاحب تو جواب سے زیادہ ذلیل ہیں، اگر وہ مجھے یہ آگے کہہ دے اور اسے جناب افسر صاحب کسی صاحب ایسی صاحب جناب والا یہ صاحب آپ تو بڑے اچھے آدمی ماشاء اللہ بڑا کام کیا، لیکن آپ کے والد صاحب تو جواب سے زیادہ ذلیل ہیں۔ بولو میرے بھائی، یہ جملہ برداشت کرنے کے لائق ہے؟ بولو جملہ یہ برداشت کرنے کے لائق ہے؟ اور جو برداشت اسے کر لے گا، اس سے بھی بول رہا ہوں، جو اسے برداشت کر لے گا، بتاؤ وہ انسانیت لینے کے لائق ہے؟ اب میں عرض کروں، توجہ چاہوں گا اور میں آپ سے توجہ چاہوں کہ اگر کتنا بڑا ہوتا ہم مفتی ہیں، تب بھی آپ کے باپ کے بیٹے ہیں، مفتی ہم لوگوں کے لیے ہے، باپ کے بچے ہیں، اور باپ کے لیے ہم مفتی نہیں ہے، ہم واقف نہیں ہے، اور ہم کسی ہیں ایسے کچھ بھی ہیں، لیکن باپ ایک بیٹا ہے اس کی طرف وہ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارے یہ سارے عہدے اپنی جگہ، ہمارے یہ سارے مرتبے اپنی جگہ، ہم کچھ بھی ہیں حضور علیہ السلام کے ادنا غلام، وہ غلام ہے کہ نہیں ہے؟ جو ہمارے نبی پاک علیہ السلام کو یہ کہہ دیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ سارے نبی اللہ کے ذات کے آگے جماعت سے زیادہ ذلیل ہیں، اور یہ برداشت کیا جا سکتا ہے کہ نہیں برداشت کیا جا سکتا ہے؟ کسی کا نام یزیدیت ہے، کسی کا نام کیا ہے؟ یزیدیت ہے۔ اور کیا آپ سے یہ بھی عرض کرتا چلوں، آپ اٹھا کر کے دیکھیے قرآن حکیم رب خصوص ارشاد فرماتا ہے احکام الحاکمین مالو راشدین ورا قرآن اللہ، وہ میرے محبوب تیری ذات تو بڑی بلند ہے، تیرے ذکر کو بھی بلند کر دیا ہے، تیرے ذکر کو بھی بلند کر دیا ہے، اور مجھے اتنا علم دیا اللہ تعالیٰ تکن کانم مکان فضل اللہ علیہ علیما۔ میرے محبوب جتنا علم تجھے ضرورت تھا نا میں نے وہ تجھے دے دیا ہے،
اب سکھانے والا کون ہے بولو بھائی؟ اللہ۔ سیکھنے والے کون ہیں؟ سکھانے والا وہ اس کی طرف کوئی ہے اور جو سیکھنے والے ان کی طرف کوئی ہے؟ دونوں کے ساتھ، دونوں کے ساتھ، سکھانے والا کے ساتھ آج غلط ہے اور سیکھنے والے خود فرماتے ہیں بھائی جو کائنات کے لوگوں تم میں سے میری طرف کوئی ہے ہی نہیں۔ وہ آتا ہے دین الاسلام اور ان کے بارے جو آدمی یہ کہیں کہ معاذ اللہ ان کا علم تو بچوں اور پاگلوں جیسا ہے، وہ یہ یزیدیت ہے کہ نہیں ہے؟ اور پھر اسی طرح آگے چلیں گے۔ ارے نوبت کہاں جا رہی؟ میں کہتا ہوں میرے ماں باپ حضور علیہ السلام کے ماں باپ کے قدموں کی دھول پہ قربان ہو جائے۔ اور ہر مسلمان کا یہ جذبہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہر مسلمان کا یہ جذبہ ہے کہ ہمارے ماں باپ حضور علیہ السلام کے ماں باپ کے قدموں کی دھول کے قربان ہو جائے۔ ہائے ہائے، حضرت ابو قحافہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد ایمان لائے۔ جب ایمان لائے تو نبی پاک علیہ السلام خوش ہو گئے کہ میرے یار کا باپ ایمان لے آیا۔ حضرت صدیق اکبر رونے لگے۔ آقا نے پوچھا صدیق رونے کا کیا مسئلہ؟ آج تو خوشی کی بات ہے، تمہارے والد ایمان لائے۔ یا رسول اللہ مجھے اس سے زیادہ خوشی اس وقت ہوتی ہے جب ابو طالب آپ کا کلمہ پڑھ لیتے۔ مجھے زیادہ خوشی آپ کے باپ سے زیادہ اس لیے ہوتی کہ ابو طالب کلمہ پڑھ لیتے، اس لیے کہ ابو طالب کلمہ پڑھ لے اس میں آپ کی خوشی تھی اور جو آپ کی خوشی وہی میری خوشی ہے۔ وہ آتا ہے کریم علیہ السلام اور نبی پاک علیہ السلام کے والدین جنتی۔ ارے جنت بنی کس کے صدقے میں؟ نبی۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ نبی پاک علیہ السلام کے ماں باپ کو جہنمی بتائے بولو یہ یزیدیت ہے کہ نہیں ہے؟ اور ابھی اسی پوچھ سے ایک رسالہ چھپا اس یہاں پر مولوی صاحب نے لکھ دیا کہ نبی پاک علیہ السلام کے ماں باپ جہنمی۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ارے یہ بات اگر مولوی صاحب نہ لکھتے تو رسالہ مکمل نہیں ہو سکتا تھا؟ رسالہ مکمل تبھی ہو سکتا تھا، کیا ضرورت ہے لکھنے کی؟ ارے یہ لکھتے نہیں، یہ لکھتے نہیں، یہ خود نہیں لکھتے، یہ ایک جملہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ملتا ہے، کون ملتا ہے؟ ریاض ملتا ہے۔ یہ ریاض کی کھنکھناہٹ اور یہ طاقت اور یہ کون کے بدلے میں ایک ایک جملہ لکھتے ہیں، قوم میں انتشار کراتے ہیں اور ان کا ریٹ تو بڑھ جاتا ہے لیکن امت کے اندر انتشار کر رہا ہوتا ہے، امت تباہ ہوتا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب یہ بات اگر میں کہوں گا مجھے معلوم ہے، میں جانتا ہوں، علم غیب نہیں میرے پاس، میں جانتا ہوں یہاں سے اٹھنے کے بعد کہیں کہ آج میرے معلوم نے خبر داری تقریر کر دی۔ میں کہتا ہوں میرے پیاروں اگر یہ باتیں نہ ہوتی مجھے تقریر کرنے کی ضرورت پڑتی؟ میں نے صرف احتجاج کیا ہے نا کہ یہ تقریر یہ ساری کی ساری باتیں غلط ہیں، اگر یہ باتیں کتابوں میں نہ ہوتی تو فاروق کو تقریر کرنے کی ضرورت تھی؟ اس کا مطلب کیا ہوا کہ میں نے یہ باتوں کے خلاف بھی احتجاج کیا ہے کہ یہ باتیں غلط ہیں، تو پتہ لگا فساد کہ فاروق سے اس بات نہیں پھیلا رہا ہے، فساد انہوں نے پھیلایا جنہوں نے یہ باتیں لکھی اور فساد پھیلایا کہ نہیں پھیلایا؟ اب یہ فساد کیوں پھیلایا؟ ایک منظم اسکیم کے تحت چلایا۔ حضرات غور کرو، میں کہتا ہوں سب سے سیدھی شادی کو ہمارے سنی، ارے کب کیا کرو گے؟ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے اور سونے والوں ڈالتے رہی اور چوروں کی رکھوالی ہے۔ مجھے کیوں بولنا پڑ رہا ہے؟ میں نے دنیا چھوڑ دی، میں چاہتا ہوں مجھے نوکری مل سکتی تھی، الحمدللہ دینی دنیا کی دونوں تعلیمیں ہیں بات، لیکن میں وہ جانب نہیں گیا۔ میں بزنس بھی کر سکتا تھا، سعودیہ جا سکتا تھا، لیکن سب کچھ چھوڑ دیا۔ کیا میں نے کیا اختیار کیا کہ مذہب اسلام کی دین اسلام کی پہرے داری کروں گا، یہ پسند کیا۔ اور میرے یہ جتنے دوست ہیں، یہ میرے رفتہ کار، ان سب نے یہی پسند کیا کہ ہم دین کی پہرے داری کریں گے، دنیا نہیں بنائیں گے۔ سب نے یہ پسند کیا میرے ساتھ جتنی دین ہے، جتنی جماعت ہے، ہم سب لوگ دین کے پہرے دار ہیں۔ دین کے کیا ہیں؟ پہرے دار ہیں۔ بولو پہرے دار کا کام کیا ہوتا ہے؟ مکان کے اندر اگر مالک سویا رہے، لوگ سوئے رہے، آرام سے رہیں اور چور آ کر کے دروازہ توڑنا شروع کرتے ہیں تو بتاؤ چور کرنا پہرے دار کی ذمہ داری ہے کہ نہیں ہے؟ ارے مذہب اسلام کے حملہ ہو رہا ہے، دین اسلام کے حملہ ہو رہا ہے، مسلک اہل سنت کے حملہ ہو رہا ہے اور یہ پہرے دار سارے کے سارے خاموش ہیں۔
تو آپ اگر خاموش رہیں گے تو سنیں گے آقا فرماتے ہیں حق کے تو علی حق کے شیطان محاصرہ کہ جو آدمی حق بات نہیں کہتا، سچ بات نہیں کہتا، صحیح بات نہیں کہتا، نہ عالم نہ فاضل نہ قاضی نہ مفتی ایسا آدمی کا شیطان۔ اس لیے میرے پیارے بھائی آپ نے جو چاہتا ہے تھوڑی دیر کے لیے اس کے بعد جب ٹھنڈے جب سوتے ہیں تو ایسا سوچتے کہ جان میں تناؤ ملے۔ ارے مسلمانوں قیامت آ رہی ہے، تم سوئے ہوئے ہو، امت کے کیا ہو رہا ہے تم سوئے ہوئے ہو، چوروں نے آ کر کے نظر لگا دیا تم سوئے ہوئے ہو، تمہاری چیزیں حرام ہو جانی چاہیے اور تمہیں میدان عمل میں آ کر کے آقا کریم علیہ السلام کے اس دین کی حفاظت کرنی چاہیے کہ جس دین کے لیے آقا کریم نے خود تو پتھر کھائے تھے لیکن دین کو پتھر نہیں کرنے دیا تھا، خود اپنا خود آقا کریم علیہ السلام نے اللہ کی راہ میں قربان کیا تھا لیکن دین کا حکم نہیں ہونے دیا تھا، خود آقا کریم علیہ السلام نے اپنے اوپر روشنی کو برداشت کیا تھا لیکن دین کے اندر غلط کی ملاوٹ نہیں ہونے دی تھی۔ آقا کریم علیہ السلام نے اور کسی کے اکبر نے جس دین کے لیے اپنی جان قربان کی اور فاروق کے اعظم نے جس دین کے لیے اپنی جان قربان کی، حضرت عثمان غنی نے اپنی جان جس دین کے لیے قربان کی، مولا علی نے اپنی جان جس کے لیے قربان کی، اور امام حسین نے تو اپنا کنبہ قربان کر دیا، اپنے بچے قربان کر دیے اور اپنا گھرانا قربان کر دیا، اپنا بچے کو قربان کر دیا۔ ارے آج دین کے اوپر حملہ ہو رہا ہے، ہم خاموش ہیں، ہم چپ ہیں، ہم سوئے ہوئے ہیں، مسلمانوں جاگنے کی ضرورت ہے، بیدار ہونے کی ضرورت ہے اور میں آپ کا گزارش کروں گا مسلمانوں بیدار ہو اور بیدار ہو کر کے ہوش کے ساتھ ہمیں مذہب اسلام کی خدمت بھی کرنی ہے، مذہب اسلام کو آگے بھی بڑھانا ہے۔ اس سلسلے میں ہم آپ کے دروازے سے ضرور آئیں گے، آپ کے ذہن اور آپ کے مزاج کو رسد ضرور دیں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے، ہمارے ساتھ چلیے، اپنے بچوں کو مقاصد کے اندر بھیجیے اور مائی کرام کو ساتھ دیجیے، انشاءاللہ العزیز ہمارے مذہب کی بقا اور یہ بات یاد رکھیں، ایک بات اپنے ذہن کے اندر رکھیں، ہم اگر منسٹر ہیں تو مذہب کے سستے ہیں، ہم اگر افسر ہیں تو مذہب کے سستے میں، اور یاد رکھو قسم خدا کی کر کے کہہ رہا ہوں، ممبر رسول کے پاس کھڑا ہوں، اگر ہمارا مذہب چلا گیا، اگر ہمارا مذہب چلا گیا، جماعت اہل سنت کمزور ہو گئی تو نہ سیاست رہے گی، نہ قیادت رہے گی، نہ عہدہ رہے گا، نہ مرتبہ رہے گا، تباہی اور بربادی کی علاوہ تباہی اور بربادی آئے گی اگر مذہب چلا گیا، کیونکہ میرے آقا نے خود فرمایا ہے کیا تک صحیح مسلمان زندہ ہوں گے تب تک یہ لوگ آزمائش اور قیامت سے محفوظ رہیں گے، اور جب یہ صحیح مسلمان ختم ہو جائیں گے قیامت اور تباہی اور بربادی آئے گی۔ اس کے تباہی اور بربادی سے اگر بچنا ہے تو اپنے مذہب کو اپنے ٹانگوں میں پکڑ کر کے رکھنا پڑے گا اور اس کے ساتھ چلنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سننے سے زیادہ عمل کی کوشش عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت یعنی میری ساری گفتگو یہ یزیدیت کے خلاف تھی اور حسینیت کی حمایت میں تھی۔ اللہ تعالیٰ مرتے دم تک ہمیں حسینی رکھے، حسینی مارے، حسینی اٹھائے اور فیصل کے میدان میں ایمان اور حسین کی جنت سے چلا